یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ تحریم میں کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، وقت آنے سے پہلے ہمیں بتا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے، سب سے پہلے اپنے آپ کو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دیکھیں انسانوں کے ساتھ پتھر ہے کہ وہ آگ ایسی ہے، اتنی سخت ہے جو پتھروں کو بھی جلا چھوڑے گی، ہمارا کیا حال کرے گی وہ۔ اسی لیے اللہ تعالی ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے، اس آگ سے اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے کہہ رہے ہیں وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت گیر اور تند خو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جہنم سے نکلنا چاہے گا نا تو وہ رینگتا 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 جب اس کے کنارے تک پہنچے گا تو وہاں سے پھر اسے فرشتہ نیچے گرا دے گا۔ مالک فرشتے کا نام بتایا کہ وہ فرشتہ پھر نیچے گرا دے گا انسان کو، پھر انسان گرتا گرتا نیچے جائے گا، اور گہرائی ہمیں جو جہنم کی بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ یہ کہ ایک پتھر اگر اس کے اوپر کنارے سے پھینکا جائے تو وہ اس کی گہرائی میں، تو وہ اس کی نیچے تہ میں جاتے تک 70 سال لگتے ہیں ایک پتھر کو۔ اس آگ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دیکھیں ہمیں جتنی فکر اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، نان و نفقے کی اور باقی ضروریات کی رہتی ہے، تو ہمیں ان کی اس چیز کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ وہ قیامت والے دن جہنم کا ایندھن نہ بنے، وہ قیامت والے دن جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ ہمیں یہ تو خیال رہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا دنیا میں کیا ہوگا، لیکن ہم نے یہ خیال کبھی سوچا ہی نہیں، یہ بات ہم نے کبھی سوچی نہیں کہ ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ یہ بات سوچنے والی ہے نا کہ کل کیا ہوگا۔ یہ دنیا ہے، یہ تو چلتی ہے، یہ تو دن ہے، یہ تو ٹائم ہے جو گزر رہا ہے، وہ امیر کا بھی گزر رہا ہے، غریب کا بھی گزر رہا ہے، سب کا یہ ٹائم گزر رہا ہے، کسی کا ٹائم رکا ہوا نہیں ہے، کسی کا بھی دن 25 گھنٹے کا نہیں گزرتا، سب کے ایک ہی جیسے دن گزرتے ہیں۔ تو یہ دنیا پریورٹی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ٹھیک ہے پر کے جتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی حیثیت اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کو اس دنیا پہ بھوکا پیاسا مار دیتے۔ یہ دنیا تو پریورٹی ہے ہی نہیں، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے تھے کہ میں ایک مسافر کی طرح ہوں جس نے سفر مکمل کر کے جانا ہے واپس۔ یہ چیز ہے ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یاد رکھیں آپ میری یہ بات کہ آپ خود کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں، دنیا میں کوئی بھی آپ کے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہے، آپ خود بھی خود کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مخلص ہے، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہے، آپ خود بھی اتنا اس آگ سے خود کو نہیں بچانا چاہتے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آگ سے، اس بڑے عذاب سے، اس
بڑی تباہی سے، بڑی بربادی سے بچانا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرما رہے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے خسارے میں پڑنے والے کون لوگ ہیں اس دن، قیامت والے دن سب سے بڑے خسارے میں کون لوگ پڑیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں سورہ زمر میں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اس دن، قیامت والے دن، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت والے دن خسارے میں ڈال دیا، وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، اس دن کا خسارہ سب سے بڑا ہے۔ یہ دنیا کے خسارے تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ کیا خسارہ ہو جائے گا؟ مال میں خسارہ ہو جائے گا آپ کو، مال میں خسارہ ہو گیا، زندگی تو آپ کی پھر بھی چلتی رہے گی، زندگی تو نہیں نا ختم ہو جائے گی، اور ایک دن آئے گا جب زندگی ختم ہو جائے گی، جتنے مرضی آپ کامیاب ہو جائیں، ایک دن آئے گا یہ کامیابی آپ کو چھوڑ کے جانی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل خسارے والے وہ ہیں جنہوں نے قیامت والے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے سب سے بڑا خسارہ، یہ ہے سب سے واضح خسارہ، یہ ہے اصل خسارہ، کہ اس دن تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دو، اس دن تم خسارے میں رہ جاؤ، اس دن تم خسارے میں پڑ جاؤ۔ یہ ہے سب سے بڑا خسارہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں جو خسارہ ہے وہ تو یہی دنیا کا خسارہ ہے نا، ہم اسی دنیا میں جو خسارہ، جو کاروبار میں نقصان، کسی بھی چیز میں ہمیں لاس ہوتا ہے، ہم اسی کو خسارہ سمجھتے ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس کو خسارہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس قرآن میں فرمان ہے کہ ذالک هو الخسران المبین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے سب سے بڑا خسارہ، یہ خسارہ ہے۔ اس خسارے کا کس کو پتہ ہے؟ اس خسارے کی کس کو فکر ہے؟ دنیا کے خسارے سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے خسارے سے بچنے کے لیے ہم تو جھوٹ تک بول دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں تک کھا لیتے ہیں، لیکن آخرت کے خسارے کی کس کو فکر ہے؟ آخرت کے خسارے کی کس کو فکر ہے؟ آخرت کے خسارے کے بارے میں کس نے سوچا ہے؟ ہم اسی دنیا کے خسارے کو ہی سارا خسارہ مان کے بیٹھ گئے ہیں، اسی دنیا کے خسارے کو ہی سارا خسارہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خسارہ وہ ہے جو قیامت کے دن تم لوگ اٹھانے والے ہو۔ اس خسارے سے ہمیں بچنا ہے، اس خسارے سے ہمیں اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اس خسارے سے بچنا ہے ہمیں، اس کی فکر کر